روشنی ایک ایسا تحفہ جو ہماری آنکھوں کو دنیا دکھاتا ہے، مگر کبھی سوچا ہے کہ روشنی دراصل کیا ہے؟ کیا یہ سیدھی چلتی ہے یا مڑتی بھی ہے؟ کیا ہماری آنکھ دیکھتی ہے یا دراصل دماغ دیکھتا ہے؟ آج سے 1000 سال پہلے ایک مسلمان سائنسدان نے ان تمام سوالوں کے جوابات دیے۔ ایک ایسا مفکر جسے آج دنیا کا پہلا سائنسی ماہر نظریات بصارت، سائنٹسٹ آف آپٹکس کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ابو علی الحسن بن الحسن بن الہیثم کی، جسے مغرب الحزن کے نام سے جانتا ہے اور مشرق اسے ابن الہیثم کے نام سے سلام کرتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا کو روشنی کے راز سمجھائے، کیمرہ آبسکیورا ایجاد کیا اور تجرباتی سائنس یعنی ایکسپیریمنٹل سائنس کی بنیاد رکھی۔ آئیے آج ہم ابن الہیثم کی زندگی کی اس عظیم داستان میں داخل ہوتے ہیں، جہاں عقل، ایمان، مشاہدہ اور علم ایک دوسرے سے یوں جڑے ہیں کہ انسانی تاریخ ہمیشہ اس کے نام کو روشن رکھے گی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو علم، تاریخ اور مسلمان سائنسدانوں کی سنہری داستانیں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے علم دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول، ابتدائی زندگی اور خاندان کی داستان۔ بغداد کے سنہری دور کے بعد جب علم و فلسفہ کی شمعیں مصر، بصرہ اور اندلس تک روشن ہو رہی تھیں، اسی وقت 965 عیسوی 354 ہجری میں بصرہ کے علمی اور تجارتی شہر میں ایک ایسے بچے نے آنکھ کھولی جس نے آنے والے زمانوں میں علم کی دنیا کا نقشہ بدل دینا تھا۔ یہ بچہ تھا ابو علی الحسن بن الہیثم، جو بعد میں پوری دنیا میں ابن الہیثم کے نام سے مشہور ہوا۔ ابن الہیثم کا تعلق ایک محترم عرب خاندان سے تھا۔ ان کے والد بصرہ میں سرکاری ملازم اور عالم مزاج شخص تھے، جبکہ والدہ نہایت دیندار، بردبار اور علم دوست خاتون تھیں۔ گھر کا ماحول علمی تھا، کتابیں، تحریریں اور مباحثے روزمرہ کا معمول۔ یہی وہ فضا تھی جس نے ابن الہیثم کے ذہن میں سوال کرنے اور تحقیق کرنے کی عادت پیدا کی۔ ابتدائی تعلیم بصرہ ہی میں حاصل کی۔ وہ زمانہ ایسا تھا جب بصرہ علم اور ادب کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ قرآن، حدیث، فقہ اور منطق کے ساتھ ساتھ ریاضی، فلسفہ اور فلکیات جیسے علوم کا چرچا ہر علمی محفل میں ہوتا۔ ابن الہیثم نے قرآن کی تعلیم کے بعد منطق، حساب اور ہندسہ یعنی جیومیٹری میں مہارت حاصل کی۔ ابتدا ہی سے ان کی یادداشت غیر معمولی اور طبیعت نہایت جستجوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں وہ اکثر روشنی اور سائے سے کھیلتے رہتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی، یہ روشنی دیوار پر آ کر کیوں رک جاتی ہے؟ والدہ مسکرا کر بولیں، اللہ کی قدرت ہے بیٹا، یہی دنیا کو روشن رکھتی ہے۔ یہ سوال ابن الہیثم کے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ روشنی کا راز ہی کائنات کا سب سے بڑا معمہ ہے، اور انہوں نے زندگی بھر اس راز کو کھولنے کا عہد کر لیا۔ نوجوانی میں وہ بصرہ کی جامعہ میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے ریاضی، طبیعیات، فلسفہ اور علم الہیت ایسٹرونومی کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ ان کے استادوں میں اس وقت کے مشہور علماء شامل تھے، جیسے ابو نصر عراق اور ابن الشاطر کے شاگرد، جنہوں نے ان میں مشاہدے اور تجربے کا ذوق بیدار کیا۔ چند سالوں میں ہی ابن الہیثم کی قابلیت کی شہرت بصرہ سے نکل کر بغداد تک پہنچ گئی۔ ان کے علم، عقل اور عاجزی کی مثالیں دی جانے لگیں۔ وہ نہ صرف عالم تھے بلکہ نہایت نیک اور متواضع شخصیت کے مالک بھی تھے۔ بصرہ کے والی نے انہیں کئی بار سرکاری عہدے دینے کی کوشش کی، مگر ابن الہیثم نے دنیاوی مال و دولت سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کی۔ ان کا مقصد دولت نہیں بلکہ علم کے ذریعے انسانیت کی خدمت تھا۔ ان ایام میں خلافت فاطمیہ مصر میں عروج پر تھی، اور وہاں کے حکمران الحاکم بامر اللہ علمی شخصیات کو اپنے دربار میں بلانے کے شوقین تھے۔ جب ابن الہیثم کے کارناموں کی خبر الحاکم تک پہنچی تو انہوں نے بصرہ سے انہیں قاہرہ بلوا بھیجا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابن الہیثم کی زندگی ایک نئے موڑ پر داخل ہونے والی تھی۔ وہ 996 عیسوی کے قریب قاہرہ پہنچے۔
یہ شہر اس وقت علم و فلسفہ اور سائنس کا گہوارہ تھا۔ نہر نیل کے کنارے، قلعہ فسطاط کے قریب، جہاں دنیا بھر سے علم کے متلاشی آتے، ابن الہیثم کو یہاں وہ ماحول ملا جس کی انہیں تلاش تھی۔ الحاکم نے ان سے ایک بہت بڑا سوال کیا۔ اگر نیل دریا پر ایک ایسا بند بنایا جائے جو اس کے پانی کو ذخیرہ کر سکے اور زرعی نظام کو منظم کرے تو کیا یہ ممکن ہے؟ ابن الہیثم نے غور کیا اور جواب دیا، اگر میں مصر کا نیل کا بہاؤ خود دیکھ لوں تو شاید ممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے نیل کی پیمائش، زمین کا مشاہدہ اور دریا کے بہاؤ کا تجزیہ کیا، مگر جلد ہی سمجھ گئے کہ اس وقت کے آلات اور وسائل ایسے منصوبے کے لیے ناکافی ہیں۔ انہوں نے الحاکم سے معذرت کی، مگر الحاکم کا غصہ مشہور تھا۔ جان کے خوف سے ابن الہیثم نے اپنی وفات کا ڈرامہ کیا اور کئی برس تک قاہرہ میں گوشہ نشین رہے، جہاں انہوں نے اپنے سب سے عظیم کارنامے انجام دیے۔ یہ وہ دور تھا جب انہوں نے کتاب المناظر، بک آف آپٹکس لکھی، جسے آج بھی علم بصریات کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ ابن الہیثم کی زندگی کا پہلا مرحلہ سوال، علم اور جستجو سے بھرپور تھا۔ ایک ایسے ذہن کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جو دنیا کو دیکھنے کا نیا زاویہ دینے والا تھا۔ علم کے اس مسافر کی اگلی منزل وہ تھی جہاں قید، تنہائی اور تحقیق ایک ساتھ چلتے تھے۔ کامنٹ میں بتائیں، کیا آپ جانتے تھے کہ ابن الہیثم نے اپنی سب سے مشہور کتاب قید خانے میں لکھی تھی؟ باب دوم، قید، تنہائی اور علم کی روشنی۔ ابن الہیثم جب مصر کے شہر قاہرہ میں خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو ان کے دل میں ایک خواب تھا، نیل کے پانی کو قابو میں لا کر مصر کو زرخیز بنانا۔ لیکن جب انہوں نے حقیقت میں نیل دریا کے بہاؤ، زمین کی ساخت اور موجودہ وسائل کا جائزہ لیا تو احساس ہوا کہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی اور علم ابھی اتنے ترقی یافتہ نہیں کہ ایسا عظیم بند بنایا جا سکے۔ انہوں نے بڑے ادب سے خلیفہ کو یہ بات سمجھائی، مگر الحاکم بامر اللہ اپنے غیر معمولی طبیعت کے لیے مشہور تھا۔ وہ کسی کی ناممکن بات سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ ابن الہیثم نے خطرہ بھانپ لیا اور اپنی جان بچانے کے لیے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا۔ چند قریبی شاگردوں کی مدد سے خبر پھیلائی کہ ابن الہیثم کا انتقال ہو گیا ہے۔ الحاکم نے کچھ عرصہ بعد ان کا ذکر چھوڑ دیا اور اسی دوران ابن الہیثم نے قاہرہ کے قریب ایک مکان میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ وہ تقریباً 10 سال 1011 سے 1021 تک دنیا سے الگ، خاموشی اور تنہائی میں زندگی گزارتے رہے، مگر یہی تنہائی ان کے لیے علم کا خزانہ بن گئی۔ وہ قید اور خوف کے عالم میں بھی لکھتے، پڑھتے اور تجربات کرتے رہے۔ انہیں بس ایک چیز نے زندہ رکھا، علم کی پیاس۔ اسی عرصے میں انہوں نے اپنی سب سے مشہور تصنیف کتاب المناظر، بک آف آپٹکس لکھی، جسے جدید بصریات آپٹکس کا بنیادی ستون کہا جاتا ہے۔ نظریہ بصارت، تھیوری آف ویژن۔ اس سے پہلے یونانی فلسفی بطلیموس، ٹولمی اور یوکلیدس کا یہ نظریہ تھا کہ آنکھ سے روشنی نکلتی ہے اور سامنے موجود چیزوں پر جا کر واپس آتی ہے، جس سے ہمیں دیکھنے کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن ابن الہیثم نے اس خیال کو تجربے سے غلط ثابت کیا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جب ہم تیز روشنی سے اندھیرے میں جاتے ہیں تو آنکھ کو کچھ دیر کے لیے کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر روشنی آنکھ سے نکلتی تو اندھیرے میں دیکھنا آسان ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ دیکھنے کا عمل دراصل اس وقت ہوتا ہے جب روشنی کسی شے سے ٹکرا کر آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ نظریہ اس قدر درست ثابت ہوا کہ آج بھی جدید سائنس اسی اصول پر قائم ہے۔ کیمرہ آبسکیورا۔ ابن الہیثم نے روشنی کے سفر کو سمجھنے کے لیے ایک اندھیرا کمرہ تیار کیا جسے انہوں نے البیت المظلم کہا۔ اس کمرے کی ایک دیوار میں چھوٹا سا سوراخ کیا جس سے باہر کے مناظر اندر کی دیوار پر الٹے عکس کی صورت میں ظاہر ہوتے۔ یہی تجربہ آج کے کیمرہ کی بنیاد بنا اور اسی کو بعد میں مغربی سائنسدانوں نے کیمرہ آبسکیورا کا نام دیا۔ یہ تجربہ دنیا کے لیے انقلاب سے کم نہ تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی مسلمان سائنسدان نے مشاہدہ، تجربے اور نتیجے کی بنیاد پر سائنس کو فلسفے سے الگ کیا۔
یہ وہ لمحہ تھا جب تجرباتی سائنس، ایکسپیریمنٹل سائنس دنیا میں وجود میں آئی۔ دیگر تصانیف: قید کے انہی دنوں میں ابن الہیثم نے درجنوں کتابیں لکھیں۔ تاریخ کے مطابق ان کی تصانیف کی تعداد 200 سے زائد تھی، جن میں سے تقریباً 50 آج بھی مختلف کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ ان کی چند مشہور کتابیں یہ ہیں: کتاب المناظر، بصریات پر عظیم تصنیف، مقالہ فی المکان، جسم اور خلا کی حقیقت، میزان الحکمہ، سائنس اور طبیعت پر مبنی، المناظر والضوء، روشنی اور انعکاس کے تجربات، کتاب الشکوک علی بطلیموس کے نظریات پر تنقید۔ ان کی ہر کتاب میں ایک ہی بات نمایاں تھی: مشاہدہ، دلیل اور تجربہ۔ وہ کہتے تھے، میں تحقیق میں صرف ان باتوں کو قبول کرتا ہوں جو عقل اور مشاہدے سے ثابت ہوں، نہ کہ صرف روایت یا فلسفے سے۔ یہ انداز فکر ہی تھا جس نے یورپ میں سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد رکھی۔ بعد کے مغربی سائنسدان جیسے روجر بیکن، کیپلر اور نیوٹن سب ابن الہیثم کے نظریات سے متاثر ہوئے۔ صبر، ایمان اور برداشت۔ اگرچہ وہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے، مگر ایمان اور صبر نے انہیں مضبوط رکھا۔ وہ نماز، عبادت اور تحقیق تینوں کو یکجا رکھتے۔ ان کا ماننا تھا کہ علم دراصل عبادت کی ایک صورت ہے۔ وہ کہا کرتے، جس نے علم کی راہ میں قدم رکھا اس نے خدا کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ 10 سال بعد جب الحاکم بامر اللہ 1021 میں وفات پا گیا تو ابن الہیثم قید اور تنہائی سے آزاد ہوئے، لیکن اب وہ دنیا کے مشہور ترین مفکر بن چکے تھے۔ ان کے شاگردوں نے ان کے نظریات کو دنیا بھر میں پھیلایا، اندلس سے لے کر بغداد تک۔ ابن الہیثم کے لیے یہ آزادی انعام نہیں بلکہ ایک نئی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے باقی زندگی تحقیق، تعلیم اور تصنیف میں وقف کر دی۔ ایک قیدی نے جب روشنی کو سمجھا تو اس نے پوری دنیا کو علم کی روشنی دے دی۔ کمنٹ میں لکھیں، کیا آپ نے پہلے کبھی کیمرا آبسکیورا کے بارے میں سنا تھا؟ باب تیسرا، علم کی روشنی کا پھیلاؤ اور شہرت کا عروج۔ جب الحاکم بامر اللہ کی وفات کے بعد ابن الہیثم قاہرہ میں تنہائی سے نکلے تو وہ اب وہ شخص نہیں تھے جو کبھی نیل کے بند کا خواب دیکھتا تھا۔ اب وہ ایک ایسے عالم بن چکے تھے جنہوں نے سائنس کے بنیادی اصول بدل ڈالے تھے۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی، مگر ان کے پاس علم کا خزانہ تھا جسے وہ انسانیت کے نام کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی گوشہ نشینی کے دوران جو کچھ لکھا، اب وہ سب آہستہ آہستہ دنیا کے علمی مراکز تک پہنچنے لگا۔ قاہرہ، بغداد، اندلس، قرطبہ، دمشق اور سمرقند، ہر جگہ ابن الہیثم کا نام احترام سے لیا جانے لگا۔ علمی درسگاہیں اور شاگرد۔ آزادی کے بعد ابن الہیثم نے قاہرہ میں اپنا گھر ایک چھوٹی سی مدرسہ نما تجربہ گاہ میں بدل دیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے نوجوان طلبہ کو مشاہدے اور تجربے کی اہمیت سکھائی۔ ان کے شاگردوں میں ایسے لوگ شامل تھے جنہوں نے آگے چل کر علم و سائنس کے چراغ جلائے۔ ابن الصلاح، ابن رشد ایوروز اور ابن باجہ جیسے مفکرین ان کے نظریات سے متاثر ہوئے۔ یہی لوگ بعد میں اندلس کے علمی مراکز کے ستون بنے۔ ابن الہیثم ہمیشہ کہا کرتے، سائنس کسی قوم یا مذہب کی نہیں ہوتی، یہ انسانیت کا مشترکہ خزانہ ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو تاکید کرتے کہ ہر بات کو تجربے اور ثبوت سے پرکھو۔ اگر کوئی نظریہ قرآن کے اصولوں یا مشاہدے کے برخلاف ہو تو اس پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ یہی سوچ آگے چل کر یورپ میں سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد بنی۔ کتاب المناظر کی شہرت۔ ابن الہیثم کی مشہور ترین تصنیف کتاب المناظر ان کے بعد تقریباً 100 سال تک عرب دنیا میں علم بصریات کا سب سے بڑا ماخذ رہی، لیکن جب اس کا لاطینی ترجمہ ڈے ایسپیکٹس 12ویں صدی میں اندلس کے ذریعے یورپ پہنچا تو وہاں ایک علمی انقلاب برپا ہو گیا۔ روجر بیکن، کیتھبرٹ وٹلو اور یوہان کیپلر جیسے سائنسدان سب ابن الہیثم کے نظریات سے متاثر ہوئے۔ روجر بیکن نے اپنی کتاب میں لکھا، الہیزن واز the greatest student of optics that the world has ever known۔ الہیزن دنیا کا سب سے عظیم ماہر بصریات تھا۔ یہ تعریف صرف الفاظ نہیں تھی، بلکہ اس بات کا اعتراف تھا کہ اسلامی دنیا نے علم کو تجربے کی بنیاد پر آگے بڑھایا۔ فلسفہ اور سائنس کا ملاپ۔ ابن الہیثم صرف سائنسدان نہیں بلکہ ایک گہرے فلسفی اور مفکر بھی تھے۔
وہ کہا کرتے تھے کہ فلسفہ عقل کو سمت دیتا ہے اور تجربہ اس سمت کو حقیقت بناتا ہے۔ انہوں نے فلسفہ علم، فلسفی آف نالج پر بھی گہرے خیالات پیش کیے۔ ان کے نزدیک علم کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کو سمجھنا اور انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا تھا۔ ان کے نزدیک کائنات کا مطالعہ دراصل خالق کی پہچان کا ذریعہ تھا۔ علمی اثرات اور مغربی دنیا میں پہنچ 12ویں اور 13ویں صدی کے دوران جب اندلس یورپ کا علمی دروازہ بنا تو ابن الہیثم کی کتابیں وہاں کے کتب خانوں کی زینت بن گئیں۔ ٹولیڈو اور قرطبہ میں مسلم علماء اور یورپی مترجمین نے ان کی تحریروں کو لاطینی میں منتقل کیا۔ ان تراجم کے ذریعے ابن الہیثم کا اثر اٹلی، فرانس اور جرمنی تک پہنچا۔ لیونارڈو دا ونچی نے اپنی تحریروں میں ابن الہیثم کے تجربات سے استفادہ کیا۔ نیوٹن نے اپنی کتاب آپٹکس میں ان کے نظریات کی بازگشت پیش کی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جدید سائنسی فکر کی جڑیں قاہرہ کے ایک گوشہ نشین عالم ابن الہیثم کے قلم سے نکلیں۔ کتابوں کا سفر۔ ان کے بعد صدیوں تک کتاب المناظر مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوتی رہی۔ لاطینی، عبرانی، انگریزی، فرانسیسی، ہر زبان میں اسے پڑھا گیا۔ حتیٰ کہ آج بھی یورپ کے علمی اداروں میں اس کتاب کی اصل عربی نسخے پر تحقیق جاری ہے۔ ابن الہیثم نے صرف علم بصریات ہی نہیں بلکہ ریاضی، طبیعیات، فلکیات اور فلسفہ پر بھی بے شمار مضامین لکھے۔ ان کے نظریات نے مستقبل کے سائنسدانوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ شہرت کے باوجود ابن الہیثم ہمیشہ عاجز رہے۔ انہیں اپنی پہچان پر غرور نہیں تھا۔ وہ کہا کرتے، اگر میں کچھ جانتا ہوں تو یہ علم اللہ کی عنایت ہے، میرا کمال نہیں۔ وہ نہ درباری بنے نہ دولت کے پیچھے گئے۔ ان کی ساری زندگی علم، عبادت اور خدمت میں گزری۔ ایک گوشہ نشین عالم کا علم جب دنیا بھر میں پھیل گیا تو قاہرہ کی تنہائی سے یورپ کی درزباہیں روشن ہو گئیں۔ کامنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں کون سا مسلمان سائنسدان آج کے دور میں ابن الہیثم کا ہم پلہ ہے؟ باب چہارم، آخری ایام، اخلاقی فلسفہ اور علم کی وراثت۔ قاہرہ کی گلیوں میں جب کبھی علم کی بات ہوتی تو ایک نام زبانوں پر ضرور آتا، ابو علی الحسن بن الہیثم۔ وہ اب عمر کے آخری حصے میں داخل ہو چکے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں وہی تجسس، وہی روشنی اب بھی چمک رہی تھی جو بچپن میں بصرہ کے آسمان کے نیچے جگمگاتی تھی۔ ابن الہیثم کی زندگی اب سادگی، عبادت اور تحقیق میں ڈھل چکی تھی۔ دنیاوی شور شرابے سے دور وہ قاہرہ کی ایک چھوٹی سی رہائش گاہ میں مقیم تھے۔ ان کے کمرے میں چند کتابیں، ایک چھوٹا سا تجرباتی آلہ اور بے شمار کاغذات بکھرے رہتے۔ دن رات وہ لکھنے، پڑھنے اور غور و فکر میں مصروف رہتے۔ علم اور عبادت کا ملاپ۔ ابن الہیثم کے نزدیک علم صرف معلومات کا مجموعہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کا ذریعہ تھا۔ وہ کہتے تھے، جو علم تمہیں عاجز نہ کر دے وہ علم نہیں بلکہ غرور ہے۔ ان کے لیے تحقیق عبادت تھی اور عبادت تحقیق کا سکون۔ وہ ہمیشہ علم کو اخلاقیات سے جوڑتے اور کہا کرتے، علم وہی ہے جو انسانیت کو فائدہ دے، نہ کہ تکبر پیدا کرے۔ ابن الہیثم نے اپنی زندگی کے آخری 2 دہائیوں میں اپنے گھر کو طلباء کے لیے علم گاہ بنا دیا۔ دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے شاگرد ان کے دروازے پر علم حاصل کرنے آتے۔ وہ کسی سے فیس نہیں لیتے بلکہ کہتے، یہ علم اللہ کی امانت ہے، اس پر قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ ان کے شاگردوں میں کچھ مصر کے تھے، کچھ اندلس اور شام سے آئے ہوئے۔ وہ ان سے نہ صرف بصریات بلکہ ریاضی، منطق، فلسفہ اور فلکیات بھی سکھاتے۔ ہر سبق کے آخر میں وہ کہتے، جب تم کسی چیز کو دیکھو تو پہلے سوچو کہ تمہیں یہ نظر کیوں آ رہی ہے۔ نظر سے آگے دیکھنا سیکھو، بصارت نہیں بصیرت پیدا کرو۔ یہی تعلیم بعد میں ان کے شاگردوں نے دنیا بھر میں عام کی۔ آخری تصانیف۔ اپنی عمر کے آخری سالوں میں ابن الہیثم نے کچھ اہم کتابیں مکمل کیں، جن میں المناظر والدعو، المیزان فی الحرکہ اور مقالہ فی الزمان والمکان شامل ہیں۔ ان تحریروں میں وہ صرف سائنسی مباحث نہیں کرتے بلکہ انسان کے وجود، وقت اور کائنات کے ربط پر بھی غور کرتے ہیں۔ وہ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز نظم و توازن کے ساتھ قائم ہے اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اس نظم کو سمجھے، نہ کہ اسے بگاڑے۔ ان کے نزدیک سائنسی تحقیق صرف عقل کا نہیں بلکہ ضمیر اور ایمان کا سفر بھی ہے۔
یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ انصاف، سچائی اور عاجزی کو علم سے زیادہ اہم سمجھتے۔ ابن الہیثم کا اخلاقی فلسفہ۔ ابن الہیثم کے نزدیک علم کے ساتھ اخلاق نہ ہو تو وہ خطرناک بن جاتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، اگر علم انسان کو خدا سے قریب نہ کرے تو وہ جہالت کے برابر ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں نیت کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تحقیق کا مقصد شہرت یا دولت ہو تو وہ علم نہیں بلکہ کاروبار بن جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ انہیں کئی بار خلافت کے علماء نے دعوت دی مگر انہوں نے ہمیشہ انکار کیا۔ وہ صرف اللہ کے سامنے جواب دہ رہنا چاہتے تھے۔ آخری ایام۔ وقت گزرتا گیا اور ابن الہیثم کی عمر تقریباً 76 برس تک پہنچ گئی۔ ان کا جسم کمزور ہو چکا تھا لیکن ذہن اب بھی برق رفتاری سے سوچتا تھا۔ جب کبھی کوئی شاگرد ان سے پوچھتا، استاد کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، تو وہ مسکرا کر کہتے، علم کا دریا کبھی ختم نہیں ہوتا، میں بس اس کے کنارے ایک قطرہ ہوں۔ 1040 عیسوی یعنی 430 ہجری میں قاہرہ کے اسی گھر میں جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے نظریات تخلیق کیے تھے، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر قاہرہ کے علماء، طلباء اور عوام دور دور سے جمع ہوئے۔ انہیں نہایت احترام کے ساتھ قاہرہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے جنازے میں ایک شاگرد نے کہا، استاد نے ہمیں بتایا تھا کہ روشنی صرف آنکھوں سے نہیں دل سے بھی دیکھی جاتی ہے۔ آج ان کی روشنی کبھی بجھنے والی نہیں۔ وراثت علم۔ ابن الہیثم کے جانے کے بعد ان کے نظریات مشرق سے مغرب تک پھیل گئے۔ ان کی کتابوں نے نہ صرف سائنس کی بنیاد رکھی بلکہ انسان کو سوچنے، پرکھنے اور سوال کرنے کا سلیقہ دیا۔ ان کی وراثت صرف کتب نہیں تھی بلکہ ایک نیا طرز فکر تھا۔ آج بھی جب کوئی طالب علم روشنی، بصارت یا تجرباتی سائنس کا مطالعہ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ابن الہیثم کی فکر اس کے پیچھے موجود ہوتی ہے۔ یہی ان کی اصل کامیابی تھی۔ روشنی کے اس مسافر نے اپنی آخری سانس تک علم اور ایمان کی مشعل جلائے رکھی۔ کمنٹ میں لکھیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم ابن الہیثم کے نظریات پر عمل کر رہے ہیں؟ باب پنجم، ابن الہیثم کی دائمی روشنی، وراثت، اثرات اور جدید دنیا میں ان کی یاد۔ ابن الہیثم کی وفات کو آج 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر ان کا نام آج بھی روشنی، بصیرت اور عقل انسانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ دنیا چھوڑ گئے مگر ان کے خیالات، تجربات اور نظریات آج کے ہر دور جدید کی بنیاد میں پیوست ہیں۔ علمی وراثت کا تسلسل۔ ابن الہیثم کے بعد آنے والی صدیوں میں ان کے نظریات عرب و عجم کے علمی حلقوں میں پھیلتے رہے۔ ان کے شاگردوں نے ان کے تجربات کو اندلس، بغداد اور دمشق کے مدارس میں پڑھایا۔ ان کی کتاب المناظر علم بصریات کی بنیاد بنی اور کئی صدیوں تک سائنسی نصاب کا حصہ رہی۔ قرطبہ، غرناطہ اور سمرقند میں ان کے نظریات پر مبنی نئی تحقیقات ہوئیں۔ بعد کے سائنسدانوں نے روشنی، عدسے، زاویے اور عکس کے قوانین کو انہی کی بنیاد پر آگے بڑھایا۔ یورپ میں ان کا نام الہیزن کے طور پر مشہور ہوا۔ 12ویں صدی میں جب ان کی کتابوں کا لاطینی اور عبرانی میں ترجمہ ہوا تو یورپ کے مفکروں نے پہلی بار علم بصریات کو فلسفے سے الگ کر کے ایک خالص سائنسی موضوع کے طور پر اپنایا۔ یورپی نشأت ثانیہ، رینیسانس پر اثر۔ جب یورپ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر علم کے دور رینیسانس میں داخل ہو رہا تھا تو ابن الہیثم کے نظریات وہاں کے مفکروں کے لیے ایک روشنی کے مینار کے مانند ثابت ہوئے۔ روجر بیکن، کیپلر، ویٹیلون اور نیوٹن، ان سب نے اپنے سائنسی نظریات میں ابن الہیثم کے کام سے رہنمائی حاصل کی۔ نیوٹن کی مشہور کتاب آپٹکس در حقیقت ابن الہیثم کے تجربات سے متاثر تھی۔ کیپلر نے آنکھ کی ساخت اور عدسے کے کام پر ابن الہیثم کے اصولوں کو استعمال کیا، جبکہ روجر بیکن نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم سائنس کو سمجھنا چاہتے ہو تو الہیزن کو پڑھو۔ یوں ایک مسلمان مفکر کے تجربات یورپ کے سائنسی انقلاب کی بنیاد بن گئے۔ جدید دور میں اعتراف۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا نے ابن الہیثم کے مقام کو مزید تسلیم کیا۔ یونیسکو نے 2015 میں ان کے اعزاز میں انٹرنیشنل ایئر آف لائٹ کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ابن الہیثم کا سال انٹرنیشنل ایئر آف الہیزن منایا۔ اس موقع پر دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں سائنسدانوں نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ قاہرہ، بغداد، پیرس، لندن اور نیو یارک میں ان کے نظریات پر نمائشیں اور علمی کانفرنسیں منعقد ہوئیں۔ پاکستان، مصر اور ایران کے تعلیمی اداروں میں ان پر تحقیق جاری ہے۔ کئی یونیورسٹیوں میں ابن الہیثم ریسرچ سینٹر فار آپٹکس کے نام سے تحقیقی ادارے قائم ہیں۔ جدید کیمرہ اور بصری آلات۔ آج جب کوئی جدید کیمرہ، مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ استعمال کرتا ہے تو وہ دراصل ابن الہیثم کے اصولوں کو ہی عملی شکل دے رہا ہوتا ہے۔ ان کے کیمرہ آبسکیورا کے تجربے سے ہی فوٹوگرافی، فلم اور لینس ٹیکنالوجی کی بنیاد پڑی۔ ان کا نظریہ کہ روشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے آج بھی فزکس، آپٹکس اور نیورو سائنس کا بنیادی اصول ہے۔ ابن الہیثم کا سب سے بڑا پیغام تجربہ، مشاہدہ اور سوال کرنے کا حوصلہ تھا۔ وہ کہتے تھے، شک علم کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہی جملہ آج کے سائنسدانوں کے لیے ایک رہنما اصول بن چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سائنس تبھی ترقی کرتی ہے جب انسان سوال کرنے سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے اپنے دور کے جامد خیالات کو توڑا اور کہا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے محض فلسفہ کافی نہیں، تجربہ ضروری ہے۔ یہی نظریہ آج کے سائنسی طریقہ کار، سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد ہے۔ مشاہدہ، سوال، مفروضہ، تجربہ، نتیجہ۔ اسلامی دنیا کے لیے پیغام۔ ابن الہیثم نے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ ایمان اور عقل ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مکمل ہیں۔ ان کے نزدیک علم کا مقصد خالق کائنات کی قدرت کو سمجھنا تھا، نہ کہ صرف دنیاوی برتری حاصل کرنا۔ آج جب مسلم نوجوان علم کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ابن الہیثم کی زندگی ان کے لیے امید، محنت اور اخلاص کی مثال ہے۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ اسلام کی اصل روح تحقیق، جستجو اور خدمت انسانیت ہے۔ قاہرہ کی فضا میں آج بھی جب سورج غروب ہوتا ہے تو نیل کے کنارے بیٹھا ہر مفکر اس عالم کا ذکر ضرور کرتا ہے جس نے روشنی کو سمجھا اور دنیا کو دیکھنے کا نیا زاویہ دیا۔ ان کی قبر بھی آج قاہرہ کے قدیم علاقے میں موجود ہے۔ کبھی کبھار کوئی طالب علم وہاں جا کر ان کی روح کو سلام کرتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے، اے ابن الہیثم، تم نے ہمیں سکھایا کہ روشنی صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے بھی دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ابن الہیثم کی یہ تاریخی داستان پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے علم دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کامنٹ میں لکھیں کہ آپ کے خیال میں اگلی ویڈیو کس مسلمان سائنسدان پر ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔